السلام علیکم ناظرین، امید آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ اکنامک اپڈیٹس کے حوالے سے ایک دفعہ پھر حاضر ہوں، اور آج ہم ڈسکس کریں گے پچھلے 2 دنوں میں جو چیزہ نیوز ہیں اور اپڈیٹس ہیں، اس حوالے سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ 15 مارچ کے بعد یعنی 16 مارچ کو فیول پرائسز میں انکریز آیا ہے، اور اس حوالے سے جو انکریز آئی ہے وہ پیٹرول کی پرائس میں 5 روپے پر لیٹر کا اضافہ ہوا ہے، اور پیٹرول کی اب پرائس جو ہے وہ 272 روپے پر لیٹر ہو گئی ہے، اور اب پیٹرولیم لیوی جو پیٹرول کے اوپر ہے وہ 50 روپے پر لیٹر گورنمنٹ چارج کر رہی ہے۔ اسی طرح ہائی سپیڈ ڈیزل کی جو پرائس ہے اس میں 13 روپے پر لیٹر کا اضافہ کیا گیا، اور اب نئی پرائس جو ہے 293 روپیز پر لیٹر ہو گئی ہے، جو پہلے 280 روپیز تھی۔ اور اس پہ یعنی کہ ہائی سپیڈ ڈیزل کے اوپر بھی پیٹرولیم لیوی جو ہے 50 روپیز پر لیٹر کر دی گئی ہے۔ اور دین جو فردر انکریز آئی وہ کیروسین آئل ہے۔ کیروسین آئل کی پرائس میں 2 روپے 56 پیسے کا اضافہ ہوا، اور اب نئی پرائس جو ہے 190 روپے 29 پیسے ہو گئی ہے پر لیٹر۔ اور لائٹ ڈیزل آئل کی پرائس میں کوئی انکریز نہیں کی گئی۔ اینڈ آپ کو یہ یقیناً پتہ ہوگا کہ اس بار انٹرنیشنلی جو آئل پرائسز ہیں وہ ریڈیوس ہو رہی ہیں، اور جو پچھلی گورنمنٹ کے دور میں 127 روپے پر لیٹر تک $127 پر بیرل تک گئی تھیں، جو اب ریڈیوس ہو کے $64-65 پہ آ گئی ہیں، یعنی ہاف پہ آ گئی ہیں۔ تو بٹ پرائس جو ہے وہ اوپر جا رہی ہے ڈے بائی ڈے۔ چلتے ہیں جی نیکسٹ نیوز کی طرف۔ تو نیکسٹ نیوز یہ ہے کہ کنزیومر پرائس انفلیشن ان پاکستان سیکنڈ ہائیسٹ ان دا ساؤتھ ایشیا، ورلڈ بینک۔ تو ورلڈ بینک کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو انفلیشن ریٹ ہے، جو مہنگائی کی شرح ہے، وہ ایشیا میں سیکنڈ نمبر پر ہے، اور جو فرسٹ نمبر پہ ہے وہ سری لنکا ہے۔ آپ کو پتہ ہے سری لنکا جو ہے وہ بینکرپٹ ہو گیا تھا کچھ عرصہ پہلے۔ تو وہاں پاکستان میں جو مہنگائی کی شرح ہے وہ 45.1% ہے فیبرری میں، اور سری لنکا میں جو پرائس ہے انفلیشن ریٹ جو ہے وہ 54.4% ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کی جو پروڈکشن ہے، جو آؤٹ پٹ ہے، وہ کم ہو گئی ہے 4.4% آن ایئر بیسس کے اوپر۔ یہ جولائی ٹو جنوری کا جو ڈیٹا ہے اس کے مطابق جو آپ کی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے اس کی آؤٹ پٹ ڈیکریز ہوئی ہے۔ آگے چلتے ہیں، کیونکہ ڈیٹیل میں ہم ڈسکس کریں گے تو ٹائم زیادہ لگ جائے گا، اور میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ٹائم بچایا جائے۔ نیکسٹ یہ ہے کہ گورنمنٹ نے رمضان کے مہینے میں لوڈ شیڈنگ کا SOP تیار کر لیا ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ سحری اور افطار کے ٹائمنگ میں لوڈ شیڈنگ نہیں کی جائے، اور یہ انسٹرکشنز ریلیونٹ ڈپارٹمنٹس کو بھیج دی گئی ہیں۔ اس کے بعد اگلی خبر یہ ہے کہ سابقہ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب، جنہوں نے ایک خاتون جج کے حوالے سے کچھ تھریٹننگ ریمارکس دیے تھے، اس حوالے سے اسلام آباد کورٹ نے عمران خان کی جو اریسٹ یا ان کی گرفتاری کا جو وارنٹ دیا تھا وہ سسپینڈ کر دیا گیا ہے فی الحال، اور ان کو کہا گیا ہے کہ وہ 29 مارچ کو اپیئر ہوں ان پرسن۔ آگے بڑھتے ہیں۔ آگے یہ ہے کہ پاکستانی روپی کی پرائس ڈیکریز ہوئی ہے 14 کو، یہ 14 کی نیوز ہے، جو کہ 282 روپے 29 پیسے پہ آ گیا ڈالر۔ پاکستانی روپی $1 جو ہے 282 روپے 29 پیسے پہ ٹریڈ ہو رہا تھا۔ تو مائیکروسافٹ AI کے اوپر اپنا پہلا مائیکروسافٹ آفس سوٹ
جو ہے وہ دے رہا ہے، اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا AI جو ہے اس میں بہت زیادہ کام ہو رہا ہے، اور یہ فیوچر ٹیکنالوجی ہے جس میں چیٹ GPT کے حوالے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بہت پاپولر ہو گیا اور بہت سارے کام چیٹ GPT نے سنبھال لی ہیں. تو اب یہ فیچر جو ہے وہ بلٹ ان ہو رہا ہے آنے والے سلوشنز میں. تو مائیکروسافٹ نے اپنے آفس سوٹ کے اندر جو ہے اس کو انکلوڈ کر لیا ہے. لیٹس سی، اس کو ٹیسٹ کریں گے، پھر اندازہ ہوگا کہ کس لیول کا یہ سلوشن ہے. کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج یا PSX انڈیکس میں 0.43% کا ڈکریز آیا تھا، اور اس کا جو KSE 100 انڈیکس ہے وہ 179.95 پوائنٹ سے ڈکریز ہوا، اور یا 0.43% سے. اور اس کا جو کلوزنگ انڈیکس تھا وہ 41,694.09 41,694.09 رہا. اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں. اس کے بعد یہ ہے کہ جی US میں فیبرری کے اندر امپورٹ پرائسز کم ہوئی ہیں. میں اس کو ریلیٹ کرنا چاہتا ہوں پاکستان کے ساتھ کہ یہ پہلی ڈراپ ہے 2020 کے بعد کی، اور پاکستان میں جو پرائسز ہیں، چاہے وہ امپورٹ پرائسز ہوں یا لوکل جو مینوفیکچرنگ گڈس ہیں، لوکلی مینوفیکچرڈ گڈس ہیں، ان کی پرائسز جو ہیں وہ انکریز ہو رہی ہیں اور بہت تیزی سے انکریز ہو رہی ہیں. ایسے میں ایک کنٹری یعنی US جو ہے وہاں پہ پرائسز فال ہوئی ہیں، ڈاؤن ہوئی ہیں. تو یہ پور اسٹیٹ آف اکانومی پاکستان کی شو ہو رہی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان اپنی اکنامک سچویشن کی وجہ سے نہ تو ڈالر کو کنٹرول کر سکا، نہ انفلیشن کو کنٹرول کر سکا، جبکہ US میں اس پہ کنٹرول کیا گیا ہے اور اکنامک اسٹیبلٹی پاکستان کے مقابلے میں بہتر ہے. اگلی خبر کی طرف آتے ہیں. پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف نے یہ ایکسیپٹ کیا ہے کہ جو مشکل فیصلے کیے گئے ان کی وجہ سے انفلیشن بڑھی ہے. یعنی گورنمنٹ نے جو مشکل فیصلے کیے، چاہے وہ پیٹرولیم کی پرائسز میں انکریز کی شکل میں ہوں یا الیکٹریسٹی گیس کی پرائسز انکریز جو ہوئی ہیں اس حوالے سے، یا جو جنرل پرائسز یا ٹیکسیشن میں جو اضافہ ہوا اس کی وجہ سے عوام پہ بوجھ پڑا، عوام کو زیادہ انفلیشن فیس کرنی پڑی. اور یہ سارے ٹف ڈیسیجن جو گورنمنٹ نے کیے ہیں، اور رادر میں اس کو ٹف تو نہیں کہوں گا، میں یہ کہوں گا کہ یہ ظالمانہ فیصلے ہیں جن کی وجہ سے عوام فیس کر رہے ہیں اور اپنی تاریخ کی سب سے بڑی مہنگائی کو فیس کر رہے ہیں. دین اگلی نیوز یہ ہے کہ ایئر کیریئرز فیس ویری چیلنجنگ انوائرمنٹ ایز $290 ملین اسٹک ان پاکستان. ایاٹا، تو ایاٹا یہ جو ان کی ایجنسی ہے ایئر ٹرانسپورٹ کی، تو اس نے یہ کہا ہے کہ پاکستان میں $290 ملین جو ہیں وہ پھنسے ہونے کی وجہ سے ایئر کیریئرز جو ہیں یا ایئر لائنز جو ہیں وہ مشکل میں پڑی ہوئی ہیں، اور ان کے لیے پاکستان کے آپریشنز کنٹینیو کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے. تو اس میں ایئر لائنز ہیں یا ڈفرینٹ ایویشن جو باڈیز ہیں یا کمپنیز ہیں، ان کے پاکستان کے ذمہ ان کے پیبلز ہیں جو پاکستان نے ابھی تک پے نہیں کیے. میں نے کل آپ سے یہ بھی کہا تھا کہ پاکستان کی جو امپورٹس ہیں آلموسٹ بین ہیں، اور جو کنٹینرز ہمارے پورٹ پہ کھڑے ہیں وہ ابھی تک کلیئر نہیں ہوئے، کیونکہ پاکستان کو ایڈیشنل $8.5 بلین چاہیے اس کو کلیئر کرنے کے لیے، جو پاکستان کے پاس نہیں ہے. اور جو امپورٹرز ہیں ان کو پھر لاس بھی ہو رہا ہے، کیونکہ ان کی گڈز یا را مٹیریلز اویلیبل نہیں ہے پروڈکشن کے لیے یا سپلائی کے لیے. اور دوسری طرف یہ ہے کہ ان کو ڈیمیج بھی پڑتا جا رہا ہے. اب سعودی عربیہ اور ایران کے تعلقات جو بہتر ہوئے ہیں اس حوالے سے یہ اگلی خبر ہے کہ سعودی عرب نے یہ تہیہ کیا ہے، یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ ایران کے اندر بڑی تیزی سے انویسٹمنٹ کرے گا.
اور یہ ایک نئے دروازے کھل رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان تعلقات کافی عرصے سے کشیدہ چلے آ رہے ہیں، اور یہ خطرہ تھا کہ کسی وقت اس کشیدگی کے نتیجے میں کوئی جنگ بھی چھڑ سکتی ہے یا کوئی نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے. تو ایک اچھی خبر ہے کہ سعودی عربیہ اور ایران آپس میں ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. عمران خان کو اریسٹ کرنے کے لیے جو پولیس زمان پارک جا رہی ہے آلموسٹ ڈیلی بیسس کے اوپر، تو اس میں یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ زمان پارک میں جو آپریشن کیا جا رہا ہے عمران خان صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے، اس کو سسپینڈ کر دیا گیا، سسپینڈ کر دیا جائے. عمران خان صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے ایک بہت کشیدگی چلی آ رہی ہے، بڑی کشیدگی، جس میں پولیس ان کو گرفتار کرنے کے لیے آتی ہے تو ایک بڑی تعداد میں کارکن وہاں ہوتے ہیں جو اس گرفتاری کو ناکام بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے کافی دنوں سے. اور اگلی خبر یہ ہے کہ کے پی کے گورنر صاحب نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ 28 مئی کو الیکشن کروا دیے جائیں گے کے پی اسمبلی کے، اور یہ اعلان انہوں نے صدر پاکستان جناب عارف علوی صاحب کے ساتھ ایک ملاقات کے بعد کیا. یہ خوش آئند بات ہے کیونکہ ایک ٹرمائل چل رہا تھا، ایک مسئلہ بنا ہوا تھا کہ کورٹ کے آرڈر کے باوجود الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس نہیں ہو رہی تھی. اگلی خبر یہ ہے، بڑی کنسرن اس پہ لوگ شو کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ گیس کمپنی جو ہیں وہ اب لون لیں گی، اور اس لون کے اوپر جو انٹرسٹ کاسٹ ہوگی وہ کنزیومر کو ٹرانسفر کر دی جائے گی ان کی بلوں میں، اور یہ الٹیمیٹلی جو وہ کنزیومر پے کر رہے ہوں گے انٹرسٹ، اپنے بلز کے علاوہ جو انٹرسٹ ہے یعنی ان ایفیشنسی کاسٹ ہے، وہ بھی عوام اپنے بلوں میں پے کر رہے ہوں گے. تو اس حوالے سے فیڈرل گورنمنٹ نے اپروو کیا ہے کہ 50 بلین یعنی 50 ارب روپے تک کے جو ساورن گارنٹی جو ہے وہ لے سکتی ہیں یہ گیس کمپنیز، تاکہ وہ اپنے جو لاسز ہیں ان کو کور کر سکیں، یا ان کے پاس جو کیش فلو کے شارٹیجز ہیں ان کو میٹ کرنے کے لیے. تو یہ ایک بیڈ نیوز ہے کہ ان ایفیشنسی کی کاسٹ وہ آگے اپنے کلائنٹس کو ٹرانسفر کرنا دیٹ از ناٹ فیزیبل اور دیٹ از ناٹ ایڈوائزیبل. اچھا، میں آپ سے ابھی یہ عرض کر رہا تھا، چونکہ پاکستان میں پیٹرولیم کی پرائسز بڑھی ہیں تو عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں واضح کمی ہوئی ہے، اور اس حوالے سے یہ ہے کہ تقریباً 66 روپے 77 پیسے فی بیرل اس وقت جو ہے وہ پرائس چل رہی ہے. تو یہ امریکن خام تیل ہے اس کی پرائس، اور اس طرح جو برینٹ کروڈ آئل ہے اس کی قیمت میں بھی 6% کمی ہوئی ہے، اور وہ 72.8 ڈالر پر اس کی پرائس آ گئی ہے. تو انسپائٹ آف دا فیکٹ کہ پیٹرولیم پرائسز پاکستان میں انکریز ہو رہی ہیں، گلوبلی جو آئل پرائسز ہیں وہ ریڈیوس ہو رہی ہیں، تو پاکستانی گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے کہ اس کمی کا فائدہ عوام تک پہنچایا جائے. اچھا، آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہماری چل رہی ہیں ڈسکشنز، اس میں یہ ہے کہ آئے روز نئی شرائط عائد کی جاتی ہیں اور پاکستان کے لیے ان کو پھر میٹ کرنا پڑتا ہے. حالانکہ آپ نے دیکھا کہ ٹیکسیشن میجرز کتنے لیے گئے، سیل ٹیکس بڑھایا گیا، انکم ٹیکس بہت ساری چیزوں میں ایڈ کیا گیا، ایکسائز ڈیوٹیز بڑھائی گئیں، اس کے بعد بجلی اور گیس کی قیمتیں بڑھائی گئیں، اور پیٹرول کی قیمتیں بھی بڑھائی جا رہی ہیں. یہ سب عالمی مالیاتی فنڈ جو ہے یا آئی ایم ایف ہے اس کے کہنے پہ کیا گیا، اور اتنی شرائط ماننے کے باوجود ابھی تک آئی ایم ایف نے اپنی انسٹالمنٹ جو ہے وہ ریلیز نہیں کی. تو اب انہوں نے ایک نئی شرط یہ عائد کر دی ہے کہ 30 جون 2023 تک جن فرینڈلی کنٹریز نے، ہمارے دوست ممالک نے، جو پاکستان کو ارادہ رکھتے ہیں کہ کوئی فائنینسنگ کریں گے، پاکستان کو پیسہ دیں گے، تو وہ ان رائٹنگ یقین دہانی دیں، ایشورنس دیں کہ جی وہ پاکستان کو یہ پیسے دیں گے. اور اس حوالے سے جو کریٹیکل ملک ہیں، سعودی عرب، قطر اور متحدہ عرب امارات، ان سے اسپیشلی کہا گیا ہے
کہ وہ یہ تحریری یقیندانی کریں کہ وہ پاکستان کو فائنانس کریں گے اور کتنا فائنانس کریں گے۔ تو میں نے ابھی آپ کو کہا تھا کہ ڈالر کی قیمت جو ہے وہ اوپر نیچے ہو رہی ہے، اور پچھلے کچھ دنوں پہلے آپ نے دیکھا کہ ایک دن میں تقریباً 25 روپے کا جو اضافہ بھی دیکھنے میں آیا، اور اس حوالے سے میں نے بتایا کہ پچھلے روز جو ڈالر کی پرائس تھوڑی سی کم ہوئی تھی، اب ڈالر کی پرائس بڑھی ہے اور 56 پیسے ڈالر مزید مہنگا ہو گیا ہے، اور اب جو پرائس ہے 282 روپے 85 پیسے ہو گئی ہے، اور گزشتہ روز جو تھا وہ 282 روپے 29 پیسے کا ایک ڈالر تھا۔ اس کے بعد اگلی نیوز دیکھتے ہیں کہ چونکہ یہ ڈالر بھی مہنگا ہو رہا ہے، اکانومی کی سچویشن اسی طرح کی ہے اور انفلیشن پاکستان میں بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، تو اس کا امپیکٹ لازمی سونے کی قیمت پہ بھی پڑتا ہے۔ تو جو گولڈ کی پرائسز ہیں وہ مزید مہنگی ہو گئی ہیں، اور پاکستان میں جو سندھ صرافہ بازار جیولر ایسوسی ایشن ہے اس کے مطابق سونے کی فی تولہ قیمت میں 900 روپے کا اضافہ ہوا ہے، اور اب جو نئی قیمت ہے فی تولہ 2,02,400 روپے ہو گئی ہے۔ تو اب سونا خریدنا بھی دن بدن مزید مشکل ہوتا جا رہا ہے، یعنی جب انفلیشن ہوتی ہے تو اس کے جو امپیکٹس ہیں وہ اوورآل بڑے لانگ لاسٹنگ ہوتے ہیں، اور وہ ایک چیز پہ منحصر نہیں ہوتے، یعنی آپ کی ٹرانسپورٹ بڑھ جاتی ہے، آپ کی جو یوٹیلیٹیز ہیں وہ مہنگی ہو جاتی ہیں، پیٹرولیم مہنگی ہو جاتی ہے، اور اس کے علاوہ جو استعمال کی گروسریز ہیں آپ کی، یا دودھ کی قیمت ہے، دہی کی قیمت ہے، ہر چیز بڑھتی جاتی ہے، اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے ایک سال سے کس تیزی سے ان ساری اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا، تو 14 تاریخ میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں 62 پوائنٹ کا اضافہ ہوا تھا، اور اس کے بعد جو مارکیٹ کلوز ہوئی تھی وہ 41,856 پوائنٹس پر ہوئی تھی، اور 28 کروڑ شیئرز کا کاروبار ہوا تھا، اور 28 کروڑ شیئرز کا کاروبار ہوا تھا، اور 1.25 ارب روپے کے یہ ان کی ٹوٹل ورتھ بنتی تھی۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو آئی ایم ایف نے ایک اور شرط جو عائد کی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کمرشل بینکس سے بھی لون لیتا تھا، یعنی ایک تو ایکسٹرنل بورونگ ہو گئی جو آئی ایم ایف سے ہم لیتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کمرشل بینکس سے بھی بورونگ لیتی تھی۔ تو اب آئی ایم ایف نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کمرشل بینک سے لون نہیں لے گا، اور یہ کنڈیشن اگر آپ میٹ کریں گے تو پھر ہم آپ کو ریلیز کریں گے، اور پاکستان نے ان کی یہ شرط بھی تسلیم کر لی ہے، جیسے باقی شرائط تسلیم کر لی گئی ہیں۔ تو یہ چیدہ اپڈیٹس تھیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا۔ تھوڑی سی ویڈیو لمبی ہوگی کیونکہ میں نے گزشتہ روز ویڈیو نہیں بنائی، تو یہ 2 دن کی اپڈیٹس اکٹھی ہو گئی تھی، تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آئندہ میں ویڈیو کو مزید شارٹ کروں۔ تو حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اجازت دیجیے گا، اللہ نگہبان۔